خالصتان کی تحریک کیا ہے؟ سکھ مت بر صغیر کا ایک اقلیتی مذہب ہے جس پر ہندو مت اور اسلام دونوں کے اثرات ہیں۔ اس مذہب کی ابتدا 15ویں صدی عیسوی میں شمالی ہندوستان سے ہوئی۔ بھارت کی تقریباً 1 ارب 40 کروڑ آبادی میں سکھوں کی تعداد لگ بھگ 2% ہے اور ان کی تقریباً 60% آبادی بھارتی ریاست پنجاب میں آباد ہے۔ پنجاب سکھ مت کا مرکز ہے۔ 1699 میں سکھوں کے گرو گوبند سنگھ نے سکھوں کی اپنی مذہب سے وابستگی کے لیے کچھ اصول وضع کیے اور ان اصولوں کی سختی سے پابندی کرنے والوں کو خالصہ قرار دیا۔ گرو گوبند سنگھ نے ہی پنجاب پر سکھوں کی حکمرانی کے مذہبی حق کا تصور بھی دیا۔ اس کے بعد سے سکھوں نے پنجاب اور اس سے ملحقہ خطوں میں اپنی ریاست کے قیام کے لیے مہمات کا آغاز کیا۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق 1710 میں گرو گوبند سنگھ کے پیروکاروں میں شامل بندہ سنگھ بہادر نے مغل حکومت کو دلی کے نواحی علاقوں اور لاہور سے پسپا کر کے اپنی الگ ریاست قائم کی۔ بندہ سنگھ بہادر نے اپنے زیر تسلط علاقوں کے لیے الگ سکے اور فرمان جاری کیے جن میں خدا اور گرو کے احکامات نافذ کرنے کا اعلان تھا۔ اس دور میں سکھ مت کے نعروں اور دعاؤں میں راج کروں گا خالصہ کا اضافہ ہوا۔ بندہ سنگھ بہادر کی حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی، تاہم 1780 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی لاہور میں قائم کی گئی حکومت سے ہندوستان میں سکھوں کے عروج کا آغاز ہوا۔ یہ ریاست 1849 تک قائم رہی اور اس کے خاتمے کے بعد سکھ کسی خطے میں خالصہ راج قائم نہیں کر سکے۔ سکھوں نے 1920 میں شرومنی اکالی دل کے نام سے سیاسی جماعت بنائی جسے سکھ رہنما ماسٹر تارا سنگھ کی رہنمائی میں تیزی سے مقبولیت حاصل ہوئی۔ اکالی دل ہندوستان میں سکھوں کی نمائندہ پارٹی تھی اور اس نے 1947 میں پنجاب صوبہ تحریک بھی چلائی۔ یہ تحریک پنجاب میں خالصتان کے نام سے سکھوں کے لیے علیحدہ وطن بنانے کا مطالبہ بھی کرتی رہی، لیکن جس خطہ کو وہ اپنا الگ ملک بنانے کے خواہش مند تھے وہاں عددی اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اکالی دل کم سے کم پنجاب کو متحد رکھنا چاہتی تھی، لیکن برطانوی حکومت کے پیش کیے گئے تقسیم کے منصوبے کے تحت ایسا ممکن نہیں ہو سکا، جس کے بعد تارا سنگھ نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی اور کانگریس سے اتحاد کر لیا۔ سن 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت خون ریز فسادات ہوئے۔ پاکستان اور بھارت کی نو قائم شدہ ریاستوں کی جانب نقل مکانی کرنے والے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کی ایک بڑی تعداد ان فسادات میں ماری گئی، جن کی تعداد کم و بیش 10 لاکھ تھی۔ 2 ممالک کے قیام کے وقت پنجاب بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور سب سے زیادہ فسادات بھی اسی خطے میں ہوئے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش اور دیگر کئی مقدس مقامات پاکستانی پنجاب میں شامل ہو گئے۔ بھارت کے قیام کے بعد اکالی دل نے ایک بار پھر مذہبی بنیادوں پر سکھوں کے لیے الگ صوبے کی تشکیل کا مطالبہ کیا۔ 1971 میں ماسٹر تارا سنگھ نے اپنے مطالبات کے حق میں بھوک ہڑتال بھی کی، لیکن بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ کہہ کر مطالبہ رد کر دیا کہ مذہبی بنیاد پر صوبے کا قیام بھارت کے سیکولر آئین کے خلاف ورزی ہوگا اور ایسا کرنا پنجاب کے ہندوؤں سے بھی ناانصافی ہوگی۔ اس کے بعد 1966 میں بھارت نے پنجاب صوبے کو ہریانہ اور پنجاب کی 2 الگ ریاستوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح پنجاب کے بعض حصے ہماچل پردیش میں شامل کر دیے گئے۔ پنجاب کی اس تقسیم کے بعد سکھوں میں علیحدہ وطن خالصتان کی تحریک نے ایک بار پھر سر اٹھانا شروع کیا۔ 1970 اور 1980 کی دہائیوں میں خالصتان کے لیے چلنے والی علیحدگی پسند تحریک سے وابستہ بعض عناصر پرتشدد کارروائیوں میں بھی ملوث رہے۔ سن 1980 کی دہائی میں آل انڈیا سکھ اسٹوڈنٹس فیڈریشن خالصتان کے قیام کی حمایت میں سرگرم تھی۔ اس دوران ایک سکھ رہنما سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کی قیادت میں خالصتان کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ سنت جرنیل سنگھ ایک بنیاد پرست مذہبی رہنما تھے اور خالصتان کے حصول کے لیے مسلح کارروائیوں کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ بھنڈراوالا کے پیروکاروں پر متعدد ہندو شہریوں کو قتل کرنے کے الزامات بھی لگے۔ بھنڈراوالا نے 1982 میں امرتسر میں واقع گردوارہ ہرمندر سنگھ گولڈن ٹیمپل کو اپنا مرکز بنا لیا اور وہاں اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ گولڈن ٹیمپل کو سکھوں کے مقدس ترین مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ علیحدگی پسندوں کی سرگرمیاں بڑھنے پر بھارتی حکومت نے بالآخر 1984 میں اس گردوارے کی عمارت پر فوجی کارروائی کی جسے آپریشن بلو سٹار کا نام دیا گیا۔ اس آپریشن میں جرنیل سنگھ بھنڈراوالا سمیت گولڈن ٹیمپل میں موجود ان کے سینکڑوں جانثار مارے گئے۔ اس آپریشن کے چند ماہ بعد ہی 31 اکتوبر 1984 کو بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو ان کے اپنے ہی 2 سکھ
محافظوں نے گولڈن ٹیمپل پر آپریشن کا انتقام لینے کی خاطر قتل کر دیا۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد نئی دلی سمیت بھارت کے مختلف حصوں میں فسادات پھوٹ پڑے، جس میں ہزاروں سکھ قتل ہوئے۔ بعد ازاں اندرا گاندھی کو قتل کرنے والے اہلکار خالصتان کے حامیوں کے ہیرو کے طور پر سامنے آئے اور گولڈن ٹیمپل میں بننے والی میوزیم میں ان کی تصاویر بھی رکھی گئیں۔ گولڈن ٹیمپل پر کارروائی کے بعد اگلی ایک دہائی کے دوران بھارت نے خالصتان کی مسلح تحریک پر قابو تو پا لیا، کیونکہ اس کے بعد بھی سکھ علیحدگی پسندوں کی اکا دکا کارروائیاں جاری رہیں اور بھارتی حکومت کے مطابق اس تحریک سے وابستہ افراد دہشت گردی کے مختلف واقعات میں ملوث رہے۔ اسی دور میں بھارتی حکومت نے خالصتان تحریک کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے کر کالعدم کر دیا، جبکہ اس مطالبے کے حامی کئی دیگر گروپس کو بھارتی حکومت دہشت گرد قرار دے چکی ہے۔ خالصتان تحریک کے حامیوں پر بھارت کی حدود سے باہر حملوں میں ملوث ہونے کے الزامات بھی ہیں۔ کینیڈا میں مقیم سکھ شدت پسندوں پر 1985 میں بھارتی فضائی کمپنی ایئر انڈیا کے طیارے کو دھماکے سے اڑانے کا الزام بھی عائد کیا جاتا ہے۔ طیارے کے اس سانحے میں 329 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ خالصتان کے لیے ہونے والی مسلح مزاحمت ختم ہونے کے بعد بھارتی پنجاب میں کم ہی اس کی حمایت سامنے آتی ہے۔ بھارت میں اگر کہیں اس مطالبے کی بنیاد پر کوئی گروپ منظم ہونے کی کوشش بھی کرے تو اس کے خلاف فوراً کارروائی کی جاتی ہے۔ خالصتان تحریک کے لیے سب سے زیادہ فعال کردار ادا کرنے والے کارکنان اس وقت دیگر ممالک میں مقیم ہیں، جن میں کینیڈا، برطانیہ اور آسٹریلیا سر فہرست ہیں۔ کینیڈا کو علیحدگی پسند سکھ تنظیموں اور رہنماؤں کی سرگرمیوں کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا جاتا ہے۔ بھارتی حکومت اس خدشے کا اظہار کرتی رہی ہے کہ مغربی ممالک میں سرگرم خالصتان کے حامی گروپس مقامی سطح پر دم توڑ چکی مسلح مزاحمت کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی حکام یہ الزام بھی عائد کرتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم خالصتان کے حامی ان علیحدگی پسند گروپس کو مالی امداد بھی فراہم کرتے ہیں۔ بھارت ماضی میں پاکستان اور چین پر بھی خالصتان تحریک کے حامیوں کی مالی اور اسلحے کے ذریعے مدد کا الزام عائد کرتا رہا ہے۔ کینیڈا کی 2021 کی مردم شماری کے مطابق ملک کی کل آبادی میں 2.1% سکھ ہیں اور سکھ مت کینیڈا کا سب سے تیزی سے بڑھتا ہوا مذہب ہے۔ بھارت کے بعد کینیڈا میں سکھوں کی سب سے زیادہ آبادی ہے۔ کینیڈا کی حکومت میں کئی سکھ اعلیٰ عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ کینیڈا میں خالصتان کے لیے کام کرنے والے سکھ گروپس سے متعلق بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنے تحفظات کا اظہار کرتا رہا ہے۔ 1982 میں وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اس وقت کے کینیڈین وزیر اعظم پیری ٹروڈو کو خالصتان کے حامی گروپس کی سرگرمیوں سے متعلق بھارت کے تحفظات سے بھی آگاہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ پیری ٹروڈو کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے والد تھے۔ خالصتان تحریک کے حامی گروپ سکھوں کے الگ وطن کے قیام کے لیے کینیڈا میں ریفرنڈم کا انعقاد بھی کرتے رہے ہیں۔ رواں برس جون میں کینیڈا نے ایک ایسی پریڈ کی اجازت بھی دی تھی جس میں اندرا گاندھی کے قتل کے مناظر کو ڈرامائی صورت میں اسٹیج پر فلمایا گیا تھا۔ بھارت کی وزارت خارجہ نے اس پریڈ پر کینیڈا سے شدید احتجاج کیا تھا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے رواں برس جون میں الزام عائد کیا تھا کہ کینیڈا میں ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے خالصتان کے شدت پسند حامیوں کے خلاف کارروائیوں میں نرمی برتی جا رہی ہے۔ البتہ کینیڈین حکام اس تاثر کی تردید کرتے ہیں۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دور حکومت میں بھارت میں فروغ پانے والی ہندو قوم پرستی کے رد عمل میں مغربی ممالک میں خالصتان کے حامی گروپس کی سرگرمیوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ رواں برس کے آغاز میں خالصتان کے حامیوں نے امریکہ اور برطانیہ میں بھارتی قونصل خانوں کے باہر پرتشدد احتجاج بھی کیا تھا، جبکہ بعض مقامات پر ہندو قوم پرستوں اور خالصتان کے حامیوں کے درمیان تصادم کے واقعات بھی پیش آئے۔